إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابین یعنی ستارہ پرست، جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو مختلف مذاہب یا عقائد کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر یقین رکھے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی رضا کا مستحق ہوگا اور اسے آخرت میں انعام ملے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا معیار ایمان اور نیک عمل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا ذکر کیا ہے، جیسے یہود، نصارہ اور صابین۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر انسان ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنتا ہے۔ یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، قیامت پر یقین رکھے اور اس دنیا میں نیک اعمال کرے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا معیار عقیدے اور عمل ہیں، نہ کہ نسل یا برادری، یعنی وہ لوگ جو حقیقت میں ایمان لائے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے۔ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے۔ ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اللہ اس اجر کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ پر ایمان رکھنے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایمان اور عمل کی اہمیت اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کرتا ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے مطابق نیک اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا انصاف، اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم یا مذہب کو مخصوص نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام انسانوں کو ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اپنے قرب میں جگہ دیتا ہے۔ آخرت میں انعام، یہ آیت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور آخرت میں وہ اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھنا، نیک اعمال کرنا۔ اللہ کی رضا اور قرب کا انحصار صرف ایمان اور اعمال پر ہے، نہ کہ قوم یا مذہب پر۔ اللہ کے انصاف اور رحمت کا بیان، خوف اور غم سے آزاد زندگی کا وعدہ۔ استاد اور طالب علم جیسے ایک استاد اپنے تمام شاگردوں کو کامیابی کے لیے ایک ہی اصول بتائے کہ ایمانداری سے محنت کریں، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہوں، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور نیک عمل کا راستہ سب کے لیے ہے۔ ڈاکٹر اور مریض جیسے ایک ڈاکٹر اپنے تمام مریضوں کو شفا دینے کے لیے ایک ہی دوا تجویز کرے، چاہے وہ کسی بھی علاقے یا ذات کے ہوں۔ ایمان اور عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کے لیے ضروری ہیں۔ فوج اور انعام جیسے فوج میں کسی خاص خاندان کو نہیں بلکہ بہادری اور ایمانداری کی بنیاد پر انعام ملتا ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاں ایمان اور نیک عمل سے کامیابی ملتی ہے۔ کارخانے میں محنت جیسے ایک کارخانے میں محنتی مزدور کو ایلی عہدہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے یا قوم سے ہو۔ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ کا انعام بھی سب کے لیے ہے۔ کھلاڑی اور ٹیم جیسے ایک ٹیم میں کامیابی اس کھلاڑی کو ملتی ہے جو زیادہ محنت کرے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو۔ اللہ کے نزدیک بھی ایمان اور اعمال کا معیار سب کے لیے یکساں ہے۔ یہ آیت ہمیں آج کی زندگی میں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اصل معیار ایمان اور نیک عمل ہے۔ ہمیں اپنی نسل یا برادری پر فخر کرنے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور عمل ہے کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں لوگ مختلف مذاہب
اور قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں اور کامیابی کے لیے ایمان اور نیک عمل شرط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اصل معیار ایمان اور عمل ہے، نہ کہ کسی خاص قوم یا مذہب۔ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ نیک عمل اور ایمان کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ قیامت کے دن کامیابی کا انحصار ہمارے ایمان اور نیک اعمال پر ہوگا۔ یا اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرما اور اپنے احکام کے مطابق نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی رحمت کے لیے قبول فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول بنا اور ہمارے ایمان اور اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ ہمیں ہر خوف اور غم سے محفوظ رکھ، آمین۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان اور نیک اعمال کے راستے پر چلا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے انعامات اور خوشی میں شامل فرما، آمین۔